تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی مال گلزار احمد ایڈوکیٹ۔ ناظرین کرام، آپ نے سن بھی لیا ہوگا اور دیکھ بھی لیا ہوگا کہ کس طرح امپورٹڈ حکومت الیکشن کروانے سے بھاگ رہی ہے، کس طرح الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ مؤخر کر دی ہے، کس طرح آئین کو توڑ دیا گیا ہے اور کس طرح معزز سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ ایک طرف تو پوری پی ڈی ایم ریکویسٹ کرتی پھر رہی تھی کہ ماہ رمضان کے احترام کی وجہ سے الیکشن کو 30 اپریل تک کیا جائے، اور دوسری طرف اب آپ کے سامنے ہے کس طرح ماہ رمضان کا احترام کیا جا رہا ہے اور کس طرح اس احترام میں پی ٹی آئی ورکرز کو لاہور سے، اسلام آباد سے، بلکہ پورے پنجاب سے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، پی ڈی ایم جو کچھ کر رہی ہے ویسے وہ سوچتی بھی ہوگی کہ وہ جو کر رہی ہے کبھی نہ کبھی ان کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے، چاہے وہ عمران خان کرے، چاہے ان کے ساتھ یہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کرے، ان کے ساتھ ہوگا تو صحیح۔ عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ پنجاب سے، لاہور سے اور اسلام آباد سے پی ٹی آئی کے 740 سے زائد ارکان گرفتار کیے جا چکے ہیں اور انہیں نامعلوم جگہ پر رکھا گیا ہے اور ان کے خلاف اللیگل طور پر پرچے کاٹے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی ورکرز کے گھروں پر ریڈ کیے جا رہے ہیں، چھاپے مارے جا رہے ہیں تاکہ انہیں گرفتار کر کے 25 مارچ والا جلسہ جو کہ مینار پاکستان پر ہے اسے ناکام بنا دیا جائے، لیکن افسوس ایسا ہوگا نہیں۔ عمران خان صاحب نے پی ڈی ایم سے، اسٹیبلشمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے تمام کارکنان کو، ورکرز کو آزاد کیا جائے۔ ناظرین کرام، اس قدر پنجاب حکومت نگران سیٹ اپ جانبدار ہو چکا ہے کہ آپ کو کیا بتایا جائے۔ عمران خان نے جیسے ہی اعلان کیا تھا کہ وہ 25 مارچ کو مینار پاکستان پر جلسہ کریں گے تو نگران حکومت نے کس قدر ڈٹھائی سے مینار پاکستان پر پانی چھوڑ دیا۔ ہمیں یہ پتہ تھا کہ ایسا ضرور ہوگا، کیونکہ نون لیگ تو کبھی بھی مینار پاکستان کو بھر نہیں سکے گی۔ اب تو نون لیگ مینار پاکستان کا نام سن کر ہی چڑھتی ہے۔ عمران خان صاحب پہلے ہی 5-6 بار مینار پاکستان کو بھر چکے ہیں، اب بھی وہ مینار پاکستان کو بھر دیں گے۔ نگران سیٹ اپ مینار پاکستان پر پانی چھوڑ کر آخر ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ ان کی سوچ کیا ہے کہ کیا اس طرح کرنے سے پی ٹی آئی کے ورکرز مینار پاکستان پر نہیں جائیں گے؟ کیا عمران خان مینار پاکستان کو نہیں بھر سکے گا؟ یہ نگران حکومت کے ذہنوں میں سوال الجھا ہوا ہے، لیکن بہت جلدی یہ سوال سالو ہو جائے گا اور عمران خان صاحب ایک بار پھر مینار پاکستان بھر دیں گے۔ اب پتہ نہیں محسن نقوی کیوں اس طرح کر رہا ہے، کیوں لوگوں کی نفرت مول لے رہا ہے، کس کے کہنے پر کر رہا ہے تو ویسے ہی زرداری کا بچہ، زرداری مسٹر 10% کے نام سے مشہور ہے، تو آپ جانتے ہوں گے کہ اس کا بچہ، اس کا بیٹا وہ کیسا ہوگا۔ اس نے تو پی ڈی ایم کی انگلیوں پر ناچنا ہی ہے۔ اب ناظرین کرام، عمران خان صاحب نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو لیٹرز لکھنے کے بارے میں وہ بتا چکے ہیں، اور شیرین مزاری صاحبہ بھی لیٹرز لکھ چکی ہیں اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو
پاکستان میں جو حالات ہیں ان سے آگاہ کر رہی ہیں کہ کس طرح پی ٹی آئی ورکرز کو حراست میں رکھ کر ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، کس طرح پی ٹی آئی ورکرز کو قتل کیا جا رہا ہے، اور کس طرح قتل کر کے انہیں حادثے کا نام دیا جا رہا ہے، اور کس طرح یہ قتل کی رپورٹس کو بدلا جا رہا ہے۔ ذل شاہ کا قتل دیکھ لیں، اس کے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں تھا جہاں پر ضربات نہ ہوں، لیکن پھر بھی اسے حادثے کا نام دے دیا گیا۔ تو اب شیریں مزاری صاحبہ نے یہ ذمہ اپنے سر لیا ہے، اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو تصاویر بھی بھیجی جا رہی ہیں اور وہاں اپنے موقف کو رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ویسے پہلے بھی پاکستان کا امیج انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں میں جو ہے وہ خاصا اچھا نہیں رہا۔ سب سے زیادہ پاکستان کے برے حالات انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کے سامنے ہیں، تو پاکستان کا امیج کچھ اچھا نہیں ہے، اور اب مزید پی ڈی ایم حکومت پاکستان کا امیج تباہ و برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، GNN ایک چینل ہے، وہاں یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پاک فوج کے خلاف جو لوگ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا پاک فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے خلاف ایک فوج کہہ لیں وہ تیار کی جائے گی جو اس بات پر نظر رکھے گی کہ سوشل میڈیا پر کوئی فوج کے خلاف پروپیگنڈا نہ کرے۔ لیکن ناظرین کرام، فوج سے تو سب محبت کرتے ہیں، پاکستان کا بچہ میں بوڑھے پاکستان کی فوج سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن ہاں، اب یہ سوال پیدا ہو رہے ہیں کہ فوج میں جو کچھ یہ چند عناصر کہہ لیں جن کی وجہ سے پاک فوج بدنام ہوئی ہے، وہ خاصی افسوس کی بات ہے۔ تو پاک فوج کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے درمیان لوگوں میں رہ کر محبت ان میں پیدا کرے، لوگوں کو عزت دے، لوگوں کو جو ان کے رائٹس ہیں وہ دے، ان سے پیار کرے اور پاکستان کی عوام کا پیار لے۔ تو اس طرح پاک فوج ایک دن ضرور پاکستانیوں کی محبت حاصل کر سکے گی۔ ناظرین کرام، پوری پی ڈی ایم، الیکشن کمیشن عدالتوں کے شکنجے میں ہے، سپریم کورٹ کے شکنجے میں ہے، آئین کے شکنجے میں ہے، اور بہت جلد وہ جو سوچ رہے ہیں کہ وہ الیکشن سے دور بھاگ جائیں گے، تو وہ آئین سے تو بڑے ہو نہیں سکتے، عدالتوں سے تو بڑے ہو نہیں سکتے۔ آخر ایک دن الیکشن ہوں گے اور وہ بہت جلد ہوں گے۔ پی ڈی ایم کو چاہیے کہ وہ عدالتوں سے ٹکر نہ لیں، وہ آئین کو نہ توڑیں، یہ ان کے مفاد میں نہیں ہے۔ لیکن ایک صورت ہے جس صورت میں پی ڈی ایم الیکشن سے بچ سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کوئی سازش تیار کرے اور اس سازش کے نتیجے میں پاکستان میں مارشل لا لگوا دے۔ لیکن افسوس، اب پاکستان کی عوام مارشل لا کو بھی تسلیم نہیں کرے گی۔ جس قدر پاکستان کی عوام میں اب نفرت پیدا ہو چکی ہے نا، امپورٹڈ حکومت کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن اب پاکستان کی عوام یہ سارا کچھ تسلیم نہیں کرے گی۔ اور اگر ایسا ہوا، مارشل لا لگانے کی کوشش کی گئی، تو آپ سب دیکھیں گے کہ جیسے ترکی کا حال ہوا تھا، عوام ٹینکوں کے آگے لیٹ گئی تھی، اس سے بھی زیادہ رد عمل آئے گا پاکستان میں۔